بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. صبح ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جواب جمع کرانے کا موقع ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں کے لیے. یہ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف سے مسلسل جواب مانگ رہی ہیں، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون. یہ پاکستان تحریک انصاف سے جواب مانگ رہی ہے فارن فنڈنگ کا. مانگنا چاہیے، ہر چیز شفاف ہونی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی زیادہ ضروری انصاف ہے. ہر حال میں انصاف سب سے ضروری چیز ہے، تو شفافیت ہونی چاہیے، اور شفافیت سب سے ضروری چیز ہے. اس معاملے میں کچھ اس طرح کی بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ جا سکتی ہے. کیا ہو سکتا ہے، کیا ممکن ہے، اس پر بات کرتے. اور یہ جو ممکن ہے یہ کن بنیادوں پر لگ رہا ہے، اپوزیشن کی کوششیں کیا ہیں، حکومت کا اسٹانس کیا ہے، اکبر ایس بابر صاحب کا ایک کردار ہے اس تمام معاملے میں. ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں. کچھ فیکٹس میں نے کچھ ریسرچ کے بعد کمپائل کیے ہیں، وہ فیکٹس میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. یو آر دا بیٹر جج ٹو ڈیسائیڈ. اپوزیشن جو ہے اس کے لیے بھی یہ تمام معاملہ جہاں بہت آسان لگ رہا تھا وہاں اب کچھ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ایک ترتیب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے اکبر ایس بابر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں شامل تھے. وہ پاکستان تحریک انصاف پہ ایک عرصے سے الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بیرون ملک سے ایسی فنڈنگ حاصل کی ہے جو پی ٹی آئی کو ملک دشمنوں نے کی ہے. کچھ بھارتیوں کی فنڈنگ ہے، کچھ یہودیوں کی فنڈنگ ہے، اور یہ جو فنڈنگ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے چھپائی ہے. پھر ایک معاملہ ہے اس میں 23 اکاؤنٹس کا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس نے ان کی نشاندہی کی تھی، اور ان میں مشتبہ ٹرانزیکشنز کے معاملات ہیں. پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اس معاملے میں ایک ایک رسید دے چکی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی کو ایک ایک رسید دے چکی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف یہ بھی کہتی ہے کہ ان کے پاس اسے فنڈ کرنے والے افراد کے 40,000 سے زائد افراد کی تمام تر تفصیلات موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہے، اور الیکشن کمیشن میں وہ تمام چیزیں ثابت کر سکتی ہے. لیکن اس معاملے میں ایک چیز بڑی الجھانے والی ہے جس پر اپوزیشن نے گزشتہ کچھ دنوں میں بڑا بینک کیا ہے، اس چیز پر بڑا انحصار کیا ہے. اپوزیشن کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ لگ گیا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو دھول چٹا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ اگر ملک سے باہر امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے، اگر کچھ ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے تو یہ ممنوعہ فنڈنگ جو ہے یہ ان ایجنٹس کی جانب سے یہ رقم جمع کی گئی ہے، کلیکٹ کی گئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے مقرر کیے تھے. یعنی یہ ایجنٹس ذمہ دار ہیں، پاکستان تحریک انصاف ذمہ دار نہیں ہے. اس پر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے ایجنٹ ہیں ان کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. اب اس معاملے کو یہاں روکتے ہیں اور اکبر ایس بابر صاحب کی بات کرتے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ مسلسل میڈیا پر ہمارے سامنے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس معاملے کو وہ لے کر چل رہے ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ مسلسل موجود ہیں. 2013 کے الیکشن کے آس پاس کسی وقت وہ پاکستان تحریک انصاف پر باقاعدہ طور پر حملہ آور ہوئے، اور اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف سے اس کا حساب مانگ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ اپنی وقت پارٹی میں کھو جانے کے بعد یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا. اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ اب بھی خود کو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجھے پارٹی سے خارج نہیں کر سکتے، میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں شامل ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں. یہ جو لیٹسٹ اسٹانس اپنایا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ایجنٹ ذمہ دار ہیں، اکبر ایس بابر صاحب جو پٹیشنر ہیں ان کے وکیل نے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے
دستاویزات مانگی ہیں اس اسٹانس پر، لیکن ابھی ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ان دستاویزات کے حوالے سے انکار کر دیا گیا ہے، ان کی فراہمی نہیں ہوئی ہے۔ اب اپوزیشن پہ اگر آ جائیں تو اپوزیشن کیا ہو سکتا ہے، اس کی ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے اس کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صاف طور پر ایک بات کہی ہے، یہ کہا ہے کہ 4 سال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپوزیشن سے جواب مانگ رہا ہے اور رسیدیں جمع کرانے کی بات کی گئی ہے۔ 24 ستمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہم 4 سال سے مسلم لیگ نون سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے جواب مانگ رہے ہیں، رسیدیں مانگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے رسیدیں نہیں دی ہیں اپنی فنڈنگ کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 24 ستمبر کو انہیں 5 نومبر کی ڈیڈ لائن دی تھی، وہ 5 نومبر کی ڈیڈ لائن گزر گئی، لیکن اپوزیشن کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی رسیدیں اب تک ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں۔ کیا ہوگا اس پر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اس معاملے میں ایک بہت اہم قانونی نکتہ ہے، وہ میں نے ایک دوست ہیں جو قانون جانتے ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کی، میں چاہوں گا کہ وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، بتاؤں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ خود دیکھیں کہ یہ نکتہ کتنا اہم ہے اور یہ نکتہ کیا کہتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر پاکستان جو ہے یہ کیا کہتا ہے، اس کا نکتہ نمبر 6 ہے، اور نکتہ نمبر 6 کا جو ذیلی نکتہ ہے، نکتہ نمبر 3، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں ہے ممبرشپ فی اینڈ کنٹریبیوشن، یہ نکتہ نمبر 6 کا مین کلوز ہے، اور پھر اس کے نیچے اگر آ جائیں کلوز 3 پر تو وہ کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اینی کنٹریبیوشن میڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بائی اینی فارن گورنمنٹ، ملٹی نیشنل اور ڈومیسٹکلی انکارپوریٹڈ پبلک اور پرائیویٹ کمپنی، فرم، ٹریڈ اور professional association shall be prohibited and the parties may accept contributions and donations only from individuals۔ صرف افراد سے پیسے لیے جائیں گے، پبلک سے، ملکوں سے، اداروں سے پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ any contribution، اب اس کا آرٹیکل، ذیلی آرٹیکل نمبر 4 ہے، 6 کا نکتہ نمبر 4، ذیلی نکتہ نمبر 4، any contribution or donation which is prohibited under this order shall be confiscated in favor of the state in the manner as may be prescribed۔ اب ایسا کوئی بھی پیسہ، ایسا کوئی بھی ڈونیشن، چندہ اگر آیا ہے تو وہ ضبط کر لیا جائے گا، یہ کہا گیا ہے اس قانون میں۔ اب آ جائیے کہ اپوزیشن جو ہے وہ خود کہاں کھڑی ہوئی ہے اس معاملے میں۔ ہم بات کریں اگر مسلم لیگ نون کی، تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈاکیومنٹس بتا رہے ہیں وہ بتاتے ہیں آڈٹ رپورٹ کے حوالے سے کہ 2013، سال 2013 سے 2015 تک صوبہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا سب سے اسٹرانگ ہولڈ، یہاں پر 20 لاکھ سے زائد، کچھ 23 لاکھ کے قریب، جبکہ صوبہ سندھ میں 5 کروڑ کے اثاثے مسلم لیگ نون کے غیر مصدقہ اثاثے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو 2009 سے 2012 تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس ظاہر نہیں کیے ہیں۔ 2013 کی، سال 2013 کی جو الیکشن مہم تھی، 2013 کے الیکشن جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ جیتی آئی الیکشن کے نتیجے میں، تو اس مہم میں آصف علی زرداری نے 232 ملین روپے کے اخراجات ظاہر کیے، مگر جو اس کے ذرائع ہیں وہ غیر تصدیق شدہ ذرائع ہیں ان پیسوں کے جو خرچ کیے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آڈٹ رپورٹس میں کہ سال 2013 میں پی 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 کو تقریباً کچھ 41.5 کروڑ کے فنڈز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے، مگر ان کے سورسز جو ہیں وہ ریویل نہیں کیے گئے۔ یہ سال 2013 کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے مسلم لیگ نون پر یہ پتا چل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے اس کو جو فنڈز موصول ہوئے، 3 فنڈز، ان کی رقم ہے الگ الگ 14 کروڑ 50 لاکھ، 1 کروڑ 17 لاکھ اور 96 لاکھ 75 ہزار۔ یہ رقم ظاہر کی گئی کہ یہ فنڈز منتقل ہوئے ہیں، لیکن ان کے ذرائع پیش نہیں کیے گئے ہیں، یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اب میں یہاں کچھ ڈاکیومنٹس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ ڈاکیومنٹس کیا بتاتے ہیں، دیکھیے یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں
یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں. بریف آن اکاؤنٹس آف پولیٹیکل پارٹیز پبلشڈ بائی الیکشن کمیشن آف پاکستان ان دا گزٹ. پاکستان مسلم لیگ نون کی بات ہو رہی ہے. دا آڈیٹر آف PMLN qualified the accounts of PMLN and these qualified reports were submitted to Election Commission of Pakistan and ECP accepted and published the same. The ECP did not bother to inquire about the unverified assets as stated by the auditor in its reports. اب یہ رپورٹ جو ہے یہ بتاتی ہے سال 2009 کے 2010 کے 11 کے 12 کے 13 کے 14 کے 15 کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے بارے میں کچھ اثاثے ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے 2009 میں 1,61,000 1,30,000 1,17,000 یہ روپیز میں ہے. 2,20,000 تقریباً 7 لاکھ پھر 7,55,000 7,78,000 7,46,000 بتایا جا رہا ہے. انویریفائڈ ایسٹس 50 million building of PMLN office at کارساز روڈ کراچی. یہ تمام چیزیں ظاہر ہوئیں اور ان تمام چیزوں کے ظاہر ہونے کے باوجود بھی یہ ایکسیپٹ ہوئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں جو ہے PMLN کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیرون ملک سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو پیسے ملے ہیں ان کے حوالے سے $75,000 کی بات ہو رہی ہے. پھر یہ $75,000 مسلسل موجود ہیں. 2012 میں یہ 1/6/2012 کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد 30/6/2012 $75,000 $75,000 $75,856 اور یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ باضابطہ طور پر موجود ہیں اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرائے گئے ہیں. اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس تمام معاملے میں بہت آسان پچ پر اس وقت نہیں ہیں. ان کے لیے صورتحال خود بھی بہت خطرناک ہے. جسٹس شیخ عثمانی صاحب نے ایک بیان دیا اور کہا کہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جا سکتی ہے, پارٹی ختم ہو سکتی ہے. اس پر میں نے ایک باہر قانون دوست سے رائے لی. انہوں نے کہا یہ جو آرٹیکل 6 کا ذیلی آرٹیکل 3 ہے یہ بتا رہا ہے کہ کیا قانون ہے اور اس کے بعد جو ذیلی آرٹیکل 4 ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس معاملے میں ہو کیا سکتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں جرمانہ ہو سکتا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف یا کوئی اور جماعت وہ ظاہر نہیں کر سکی کہ اس کے جو اثاثے ہیں اس کی جو فنڈنگ ہے وہ فنڈنگ ایسے ذرائع سے ہے کہ جو ممنوع نہیں ہے, تو پھر وہ جرمانے کی سزا بھگتیں گے. حکومت کے چلے جانے کا جو چانس ہے وہ اس ماہر قانون دوست کی رائے میں, اس دوست کی رائے میں نہیں ہے. جسٹس شیخ عثمانی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت محترم بہت زبردست جج رہے ہیں. ان کی اپنی رائے ہے لیکن ایک مختلف رائے جو ہے وہ میں نے آپ کے حوالے کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ قانونی نقطے کو پڑھ کر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی جرمانے کا ممکنہ طور پر سامنا کر سکتی ہے لیکن حکومت جانے کے چانس نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اپنی تیاری یہ ہے کہ اگر صورتحال بہت بگڑی جس کے چانسز کم ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے گی اور ایک لیگل بیٹل کی طرف جائے گی. یہ مشاورت پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں کے درمیان مکمل کر لی گئی ہے. بہرحال سچویشن ہے, اس سچویشن میں سب سے ضروری ہے انصاف ہونا اور اپوزیشن جو ہے وہ خود بھی اپنے برس ہا برس کے ریکارڈ کو اور جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ خود بھی پھنس گئی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ.